موضوع الدرس في بيان المحرمات سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان السدي عن أبي هريرة عن أبي هبيرة وهو يحيى ابن عباد الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أيتام في هجره ورسوا خمرا فقال أهرقها قال أفلا نجعلها خلا قال لا. رواه مسلم وابو داود والترمذی من حدیث الثوری به نحوه. اب اس حدیث مبارک میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت بیان فرما دی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابا طلحہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یتیموں کا مال ہے جس سے شراب خریدا گیا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے. آپ نے فرمایا کہ آہری اس کو بس انڈیل دو, پھینک دو. قال افلا نجعلها خلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس کو سرکہ نہ بنا لیں. قال لا. آپ نے فرمایا کہ نہیں, سرکہ بھی نہ بناؤ. حدیث آخر قال ابن ابی حاتم قال حدثنا ابی قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا عبد العزيز بن سلمة قال حدثنا هلال بن أبي هلال أن عطاء بن يسار عبد الله بن عمرو قال إن هذه الآية التي في القرآن يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال هي في التوراة إن الله أنزل الحق ليذهب به الباطل
وَيُبْتِلَ بِهِ اللَّعْبَ وَالْمَزَامِيرَ وَالزَّخْنَ وَالْكِبَّارَاتِ یعنی البرابط والزمارات یعنی به الدف والتنابل والشعر والخبر مرة من طعمها اقسم الله بيمينه وعزته ينشر بها بعد ما حرمتها لا تشنه يوم القيامة ومن ترك بعد ما حرمتها لاسقيه إياها في هديرة القدس وهذا اسناد صحیح. اب ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عمرو سے یہ روایت بیان فرمائی ہے. وہ فرماتے تھے کہ اللہ کے قرآن میں جو یہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون قال ہی فی التوراۃ یعنی اسی طرح اسی کی مثل جو ہے وہ تورات میں ہے. یہ معنی نہیں کہ یہی آیت وہاں لکھی ہوئی ہے، معنی یہ ہے کہ مقصود اور مفہوم جو ہے اس آیت کا وہ تورات کے اندر بھی موجود ہے. اور تورات جو ہے وہ عبرانی زبان میں تھی اور اللہ کا قرآن مقدس جو ہے یہ عربی زبان میں ہے. پہلی کتابیں جتنی گزری ہیں یا وہ سریانی زبان میں تھیں یا عبرانی زبان میں تھیں. اللہ کا قرآن ہے جو عربی میں اتارا گیا ہے. تو تورات میں بھی کیا تھا؟ ان اللہ انزل الحق، اللہ نے حق اتارا ہے کتابوں میں. کیوں؟ لیذہب بہ الباطل، تاکہ باطل کو مٹا دے. یبطل بہ اللعب والمزامیر، اور وہ باطل کر دے یہ ناجائز کھیلیں اور یہ مزامیر کہتے ہیں آلات موسیقی جو ہیں. والزفن والکبارات، اس سے مراد بھی وہی آلات یعنی بربت زمارات. اور اسی سے مراد وہ بھی ہے کہ دف ہے یا دف کی قسم کی تنابیر ہیں یا جاہلیت کے شعر ہیں یا وہ شراب ہے. ہاں لیکن جس نے ایک دفعہ بھی پیا ہے یعنی حرمت کے بعد اقسم اللہ بیمینہ وعزتہ من شربها بعد ما حرمتها، اللہ نے فرمایا مجھے اپنی قسم ہے اپنی عزت کی، اپنی شان کی، اپنے جلال کی کہ جس نے شراب حرام کرنے کے بعد پیا ہے میں قیامت کے دن اس کو پیاسا رکھوں گا. ومن ترکھا بعد ما حرمتها، اور جس نے حرام ہونے کے بعد شراب کو چھوڑ دیا ہے لأسقینہ ایہا فی حدیرۃ القدس، تو میں حدیرہ قدس جنت میں اس کو جنت کے شرابن طہورا سے شرابن طہورا پلاؤں گا. اور اس روایت کی بھی سمجھ جو ہے وہ صحیح ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اللہ نے پہلی کتابوں میں بھی حرام کرا دی تھی. حدیث آخر قال عبداللہ ابن وہب قال اخبرنی عمرو بن الحارث بن عمرو بن شعیب حدثهم عن ابیہ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ترک الصلاة سکرا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها، ومن ترك الصلاة سكرا 4 مرات كان حقا على الله يسقيه من طينة الخبال. قيل وما طينة الخبال؟ قال عصارة آل جهنم. ورواه احمد بن طریق عمرو بن شعیب. اس حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عبد العاص فرماتے ہیں حضور پاک نے فرمایا جس بندے نے ایک نماز جو ہے نشے کی وجہ سے چھوڑ دی گویا کہ اس کو پوری دنیا اور جو اس کے اندر ہے یہ سارا اس کو ملا تھا لیکن اس سے ساری نعمتیں چھین دی گئی. اور جس آدمی نے 4 نمازیں نشے کی وجہ سے چھوڑ دیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ پہ واجب ہے کیا ہوں کہ میں اس کو طینۃ الخبال پلاؤں گا قیامت میں. صحابہ نے پوچھا کہ وہ طینۃ الخبال کیا ہے؟
آپ نے فرمایا جو جہنمیوں کے زخموں سے پیپ اور لہو نکلے گا وہ میں اس کو پلاؤں گا. حدیث آخر قال ابو داود حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابراہیم بن عمر الصنعانی قال سمعت النعمان بن ابي شيبة الجندي يقول عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مخمر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب مسكرا بخس 43 صباحا فإن تاب تاب الله عليه. حضور نے فرمایا کہ ہر وہ چیز نشے والی شراب ہے جس میں بھی نشہ ہو. ہر منشی جو ہے وہ شراب ہے, شراب کے حکم میں ہے, اور ہر نشہ دینے والی چیز جو ہے وہ حرام ہے. ومن شرب مسکرا جس نے کوئی شراب پیا یا شراب والی چیز نشے والی پی 40 دن تک ان کی نمازوں میں ناقص کر دی جائے گی. فإن تاب اللہ تاب اللہ علیہ. اگر وہ توبہ کر دے تو اللہ پھر اس کی توبہ قبول فرما لیں گے. فإن عاد الرابعة اگر چوتھی دفعہ بھی اس نے شراب پی کان حقا علی اللہ یسقیہ من طینۃ الخبال. اللہ اس کو قیامت میں طینۃ الخبال پلائیں گے. صحابہ نے پوچھا حضور طینۃ الخبال کیا ہے؟ قال صدید اہل النار ومن سقاه صغيرا لا يرفع له من حرام كان حقا لا يسقى من طینۃ الخبال فرض به ابو داود. آپ نے فرمایا اللہ اس کو قیامت میں طینۃ الخبال کا معنی یہ ہے کہ جہنمی جو ہیں ان کو جب جلایا جائے گا تو ان کی پیپ اور ان کا لہو جو ہے وہ اس کو پلایا جائے گا. حتیٰ کہ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ من سقاؤ صغیرن یعنی جیسے چھوٹی عمر میں پیا ابھی اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے, لیکن اس کو بھی اللہ طینۃ الخبال پلائیں گے. حدیث آخر قال الشافعی رحمہ اللہ تعالی انبانا مالک النافع ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ قال من شرب الخمر فی الدنیا ثم لم يتب منها رمها في الاخرہ. جس آدمی نے دنیا کی شراب پی ہے اور توبہ نہیں کی اللہ اس کو شراب طہورہ اس پہ حرام کر دیں گے. اخرجہ البخاری رحمہ اللہ تعالی مسلم حدیث مالک به وروى مسلم رضی اللہ عنہ ایوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وكل مسكر خمر وكل مسكر حرام. ہر نشے والی چیز جو ہے وہ خمر ہے اور ہر نشے والی چیز جو ہے وہ حرام ہے. ومن شرب الخمر فمات وهو يدمنها ولم يتب منها. اگر کوئی شراب پیتے پیتے مر گیا وہ شراب کا عادی تھا پھر اس نے توبہ بھی نہیں کی ہے لم يسبا فی الاخرہ اللہ اس کو جنت کے شراب طہورہ سے محروم فرما دیں گے. حدیث آخر قال وهب قال اخبرني محمد عبد الله بن يسار انه سمع سالم بن عبد الله يقول قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. حضور نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن کی طرف اللہ قیامت میں نظر نہیں فرمائیں گے, یعنی نظر رحمت نہیں فرمائیں گے. مطلب ہر چیز تو اللہ کے سامنے ہے. پہلا کون ہے؟ الواعاق لوالدیہ جو اپنے والدین کا گستاخ ہے نافرمان ہے اس پر بھی اللہ قیامت میں نظر نہیں فرمائیں گے. اور اس کے بعد والمدمن الخمر جو دائمی شرابی ہے شراب پینے والا اس کی طرف بھی نظر نہیں فرمائیں گے. والمنان بما اعطى اور جو آدمی کسی کو خیرات دیتا ہے پھر اس پہ احسان جتلاتا ہے اس کے اللہ نظر نہیں فرمائیں گے.
جب تم نے دینا ہے تو اللہ کی خاطر دو. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقات کے ثواب کو ختم نہ کرو لوگوں پہ احسان جتلا کر یا ان کو اذى پہنچا کر. وروى النسائي عن عمرو بن علي عن يزيد بن زريع عن عمر بن محمد العمري به. وروى احمد بن غندر عن شعبة عن يزيد بن ابي زياد بن مجاهد عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر. آپ نے فرمایا کہ قیامت میں جو چغلی کرنے والا ہے یا احسان اس وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، نہ اپنے والدین کا نافرمان، ولا مدمن الخمر، اور جو شراب کا عادی ہے پیتا ہے. مانا یہ ہوتا ہے کہ جنت میں پہلے نمبر پہ داخل نہیں ہوگا، لیکن ایک نہ ایک دن تو نکلے گا اور جنت میں آئے گا کیونکہ اسے کلمہ پڑھا ہے. ورواه احمد بن عبد الصمد عبد العزيز بن اسلم يزيد بن زياد المجاهد به. وعن مروان بن شجاع عن سيف المجاهد به. ورواه النسائي عن قاسم بن زكريا عن حسين الجوفي عن زائدة عن يزيد بن ابي زياد عن سالم بن زياد مجاهد كلاهما في ابي سعيد به. حديث آخر قال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن مسعود بن جابان عن عبد الله بن عمرو بن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا منان ولا ولد زنیۃ. اس میں حضور نے فرمایا کہ جو چغل خور ہے اور جو شرابی ہے یا زنا کی اولاد ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. وقضى رواه عن يزيد بن محمد منصور بن صالح عن جابان عبد الله به. وقد رواه ايضا غندر وغيره عن شعبة عن منصور بن صالح بن نبيت بن شريف عن جابان عبد الله بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل جنة النار أقوى روض خمر. ورواه النسائي عن شعبة كذلك ثم قال: لا نعلم أحدا تابع شعبة النبي بن شريط. وقال البخاري: لا يعرف لجابان سواه من عبد الله ولا للسالم من جابان ولا نبيت. وقد رواه هذا الحديث من طريق مجاهد باز من طريق ابي هريره والله اعلم. تو ان آیات مبارکہ میں اللہ نے شراب کا پینا، پلانا، بیچنا، اس کا فائدہ اٹھانا سب حرام. اور شراب کی تعریف بھی اللہ نے، چونکہ لفظ آیا نا خمر کا، اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو خمر نہیں ہے اس کا پینا تو جائز ہے نا جی. کہ ایک ہے خمر جو انگور سے نکالا جاتا ہے، اور آج کل دنیا کے اندر کئی قسم کے منشیات ہیں، اس میں لیڈیز ڈرنکس الگ ہیں اور جینٹس جو ہیں ان کے لیے ہاٹ ڈرنک الگ ہیں، اور بعض سردیوں کے ڈرنک الگ ہیں، گرمیوں کے ڈرنک الگ ہیں. تو وہ کہیں برانڈی ہے، کہیں بیئر ہے، کہیں شیمپین ہے، کہیں شیری ہے، کہیں میری ہے. یہ سب غلط باتیں ہیں، دھوکہ ہے. یہ نام ہے، جیسے ایک کتے کا نام کتا بھی رکھ لو، پپو بھی رکھ لو، بیٹا بھی رکھ لو، کچھ بھی رکھ لو، کتا تو کتا ہی ہے. تو اس لیے حضور نے وضاحت فرما دی کہ ہر نشہ آور چیز جو ہے وہ حرام، اور ہر نشہ آور چیز جو ہے وہ خمر ہے، اسی کو خمر کہتے ہیں. اور خمر کیا ہے؟ نشہ دینے والا. اور نشے دینے والی چیز جو ہے کل مسکر حرام قلیلہ و کثیرہ سواء. حضور نے فرمایا کہ شراب جو ہے نشہ وہ حرام ہے، چاہے تھوڑی لے یا زیادہ لے. اور اسی طرح سے یاد رکھیں کہ شراب کے چاہے کئی نام بدل ڈالیں لیکن شراب شراب ہے اور وہ حرام.
اور اس لیے محدث نے اتنی حدیثیں بیان فرمائی ہیں کہ یہ اتنا بہت بڑا گناہ ہے کہ جس کو اللہ نے فرمایا رجس من عمل الشیطان، ایک تو فرمایا گندگی ہے، دوسرا شیطانی عمل ہے، اور اتنی بڑی وعید ہے کہ اللہ اس کی طرف دیکھے گا نہیں، حالانکہ نہ دیکھنا جو ہے یہ کافر کے لیے ہے کہ لا ينظرهم اللہ ولا يكلمهم اللہ یوم القیامت، لیکن یعنی اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جا رہا ہے جو کافر کے ساتھ کہ اللہ نظر ہی نہیں ڈالے۔ اور اسی طرح جو والدین کے نافرمان ہیں، اسی طرح جو چغل خور لوگ ہیں، ان کو بھی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ کیا مانا داخل نہیں ہوں گے؟ مانا پہلے عذاب دیا جائے گا، پاک ہونے کے بعد پھر داخل۔ یہ بات کیوں؟ کافر تو نہیں ہے، کافر ہے جو کبھی داخل نہیں ہوگا۔ مسلمان کتنا گناہگار کیوں نہ ہو، وہ ایک نہ ایک دن اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے نکل آئے۔ ایک بات یہ یاد رکھ لیں، اور دوسری بات یہ یاد رکھ لیں کہ ابھی آپ کے پاس فرصت ہے، موقع ہے توبہ کا۔ اگر منشیات میں الجھے ہوئے ہیں یا والدین کے نافرمان ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ زنا میں لگے ہوتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ لڑکوں سے ناجائز تعلق میں مبتلا ہیں، یہ ایسے گناہ ہیں کہ جن پر ہلاکت و بربادی، حتیٰ کہ ایک قول میں یہ بھی آتا ہے کہ الزنا یخرج البنا، کہ زنا ایسی بلا ہے جو بنیاد سے میرا ستیہ ناش کر دے گی، گرا دے گی۔ اور اسی طرح یہ بھی آیا ہے زنا کے بارے میں، حضور پاک نے فرمایا ہے یا بعض علماء فرماتے ہیں قول ہے کہ من زنا زنیا، کہ جو کسی کی ماں بہن بیٹی سے زنا کرتا ہے اس کی ماں بہن بیٹی سے بھی زنا کیا جائے گا۔ اور اس سے بڑی سزا کیا ہوگی کہ زنا کے بعد جو اولاد ہے، بعض روایات میں آتا ہے اولاد زنا بھی جنت میں نہیں جائے گی، حالانکہ ان کا تو قصور ہی نہیں۔ تو اس لیے موقع ہے، علیحدگی میں بیٹھ کے کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تیرے اور اللہ کے درمیان میں ہے، توبہ کر۔ جب توبہ کر دو گے تاب اللہ علیہ، اللہ توبہ قبول فرما دے۔ اگر ایک آدمی 70 سال تک ایک گناہ میں مبتلا ہے، شرک میں مبتلا ہے، زنا میں ہے، شراب میں ہے، لیکن توبہ کرتا ہے تاب اللہ علیہ، اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اس لیے علاج موجود ہے کہ توبہ کر لیں۔ اور یہ جتنی نشے ہیں نا جی، افیون ہے، چرس ہے، کوکین ہے، مارفین ہے، مارجوانا ہے، یہ ہیروئن ہے، پتہ نہیں کیا کیا عذاب الہی ہے، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ اللہ ہر مسلمان کو ان سے محفوظ رکھے۔ میرا بھائی پاکستانی ہو یا ہندوستانی ہو، مسئلہ ان کے لیے الگ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا دین سب کے لیے ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے ہے، ہر گورے کالے کے لیے ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا ہے کہ بعثت الی الاحمر والاسود، اللہ نے مجھے ہر گورے کالے کے لیے نبی بنایا ہے۔ اسی طرح اللہ نے مجھے جن و انس کے لیے نبی فرمایا ہے، اور لا فضل لعربی علی اجمی الا بالتقوی، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی سے۔ اب مسئلہ سمجھیں، لوگوں کے دماغ میں یہ آ جاتا ہے کہ شاید
یہ مکے کے رہنے والوں کے لیے تو مسجد عائشہ سے احرام ہو سکتا ہے، لیکن جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں ان کے لیے نہیں ہو سکتا، یہ غلط بات ہے۔ اب مکے والے جو ہیں ان کے لیے اقرب ترین ہل جو ہے ایک ہے حرم، ایک ہے ہل، تو وہ مسجد عائشہ ہے۔ اس لیے مکے والے اگر عمرہ کرنا چاہیں تو مسجد عائشہ چلے جائیں گے، یا جیرانہ چلے جائیں گے، یا عرفات چلے جائیں گے، یا اپنا حدیبیہ چلے جائیں گے، وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کرنا۔ اسی طرح جو باہر سے لوگ آئے ہیں، اب وہ تو مکے میں آ گئے ہیں، اب باہر سے آئے یا کہیں سے آئے، پہلا عمرہ تو اس کا وہ ہے جو اس نے اپنے ملک سے کیا ہے، اصل عمرہ وہ ہے۔ اس کے بعد اگر اللہ پاک مدینہ منورہ میں لے جائے تو وہاں سے احرام باندھ کے جو عمرہ کرے وہ بھی بڑا عمرہ ہے کہ میقات سے ہے۔ اللہ کسی کو طائف میں لے جائے تو طائف بھی میقات ہے، اور راتوں میں چلا جائے تو جوفا بھی میقات ہے۔ یہ خط لیس پر اگر یلملم چلا جائے تو یہ بھی میقات ہے، وہاں سے جو عمرہ کرے گا وہ میقات کا عمرہ ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اب رہ گیا مسجد عائشہ سے عمرہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پہ تشریف لے آئے تو آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ صدیقہ بنت صدیق عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بہنیں جو ہیں وہ تو عمرہ بھی کر کے اور حج بھی کر کے جا رہی ہیں، میں نے تو صرف حج کیا ہے، کیونکہ بی بی عائشہ جب آئی تھی احرام میں تھی اور حج کے دن قریب تھے، کیونکہ حضور پاک 4 ذی الحجہ کو مکے میں پہنچے تھے اور 8 کو مینا جانا تھا، تو حضور نے فرمایا کہ تم اب حج کی نیت کر دو، کیونکہ اس وقت تک تو بی بی پاک نہیں ہو سکتی تھی۔ تو انہوں نے اس عمرے کی نیت کو حج کی نیت میں بدل دیا۔ اب حج تو ہو گیا لیکن عمرہ تو نہیں ہوا، تو حضور نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو ساتھ لے لو، عبد الرحمن ابن ابی بکر کو، اور مسجد عائشہ اس وقت یہ تنعیم کہلاتی ہے یہ جگہ، وہاں سے جا کے احرام باندھ کے عمرہ کا۔ اب یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حالانکہ مکے سے تنعیم جو ہے وہ تو اگر آدمی پیدل بھی جائے تو گھنٹے کا سفر ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ بھائی کو لے کے جاؤ۔ تو یہاں سے مسئلہ نکلا کہ کوئی عورت جو ہے اگر مکے میں رہتے ہوئے عمرہ کر یہ جاتی ہے جیرانہ یا جاتی ہے مسجد عائشہ تو بغیر محرم کے نہ جائے۔ تو اب بعض علماء جو ہیں انہوں نے اس حدیث کا یہ مطلب لیا کہ بھئی بی بی عائشہ نے حیض کی وجہ سے عمرہ نہیں کیا تھا تو لہذا حضور نے اجازت دی، تو یہ عمرہ ان کے لیے ہے جن کو کوئی عذر آ گیا عمرہ نہیں کر سکے تو یہاں سے کر لیں، لیکن بغیر عذر کے نہیں ہے۔ اور اسی طرح بعض علماء نے یہ بھی دلیل پکڑی کہ یہ عمرہ جو ہے عورتوں کے لیے ہے، مرد کے لیے ہے ہی نہیں، کہ عبد الرحمن بن ابی بکر ان کے بھائی نے تو احرام نہیں باندھا۔ تو بہرحال یہ ائمہ کرام کی اپنی اپنی فہم ہے اور ہر مجتہد اجتہاد کرتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ
امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے جب اللہ کے رسول کا حکم ہو گیا، بی بی عائشہ نے عمرہ کر لیا اور حضور نے آگے پابندی بھی نہیں لگائی کہ عائشہ صرف تیرے لیے ہے، قیامت تک اور کسی کے لیے نہیں ہے، تو لہٰذا یہ قیامت تک ہے۔ باقی یہ کہنا کہ چونکہ عورت نے کیا ہے تو مرد کے لیے نہیں ہے، تو یہ بات بھی نہیں ہے، مرد کے لیے بھی وہی حکم ہے۔ جیسے حکم میں عورتیں مردوں کے تابع ہوتی ہیں، لیکن بعض احکام ایسے ہیں جہاں عورت کے لیے حکم ہے لیکن مردوں پر بھی اثر کرتا ہے۔ تو اس لیے اگر مسجد عائشہ سے عمرہ کریں یا جعرانہ سے عمرہ کریں تو بالکل انشاءاللہ جائز ہے، لیکن یہ اس عمرے کے برابر تو نہیں ہے جو میقات کا عمرہ ہے، لیکن بہرحال عمرہ۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک تو حضور نے یہ پابندی نہیں لگائی کہ عائشہ تیرے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں، دوسرا یہ ہے کہ حیض تو اسی دور میں تھا جب حضور کے ساتھ آئی تھی، لیکن بی بی عائشہ تو جب ہر سال مکے آتی تھی تو یہاں سے عمرہ کرتی تھی، ہر سال تو حیض نہیں ہوتا تھا۔ اور اسی طرح اگر یہ عورتوں کے لیے ہوتا تو حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن زبیر یہاں سے عمرہ نہ کرتے، تو لہذا ان کا کرنا بھی ثابت ہے۔ اب اسی پر ایک بڑی علمی بحث ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جعرانہ سے عمرہ کرنا افضل ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے افضل ہے۔ یہ علمی باتیں ہوتی ہیں، یہ اختلاف نہیں ہوتا، یہ تو علمی ابحاث ہیں اور علمی اختلاف ہیں اور اس کو اہل علم ہی سمجھ سکتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جعرانہ سے حضور پاک نے خود عمرہ کیا ہے، تو لہذا جہاں سے حضور نے کیا وہ افضل ہے۔ مسجد تنعیم سے تو بی بی عائشہ نے کیا، حضور نے تو نہیں کیا، اس لیے جعرانہ کا عمرہ افضل ہے، مسجد تنعیم کا عمرے سے زیادہ افضل اور زیادہ ثواب ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مسجد تنعیم مسجد عائشہ کی عمرے کا زیادہ ثواب ہے، کیونکہ جعرانہ سے عمرہ کرنا جو ہے وہ فعل رسول ہے، یہ قول رسول ہے، اور جہاں قول ہوگا وہ فعل پہ مقدم ہوگا، یہ قاعدہ۔ یہاں تو حضور نے حکم دیا ہے نا، یہ تو قول رسول اللہ ہے۔ اور فعل جو ہے نا، یاد رکھو فعل تو کبھی کبھی جواز کے لیے بھی ہوتا ہے، یعنی جواز کے لیے بھی ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ اس کو آدمی سنت سمجھ لے۔ جیسے حضور نے ایک دفعہ کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، اب یہ حدیث ہے، فعل رسول ہے تو جائز تو ہے، لیکن کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت تو نہیں ہے، کیونکہ یہ قول رسول تو نہیں ہے۔ فعل تو کسی حال میں ہوتا ہے نا، ضرورت تھی حضور کھڑے ہو گئے، بخاری شریف کی حدیث میں ہے اتا صبات قوم فبال قائما، حضور آئے اور باہر جو کوڑا کرکٹ کا ڈھیر پڑا تھا اس پہ کھڑے ہوئے اور کھڑے کھڑے پیشاب فرمایا۔ اچھا، بعض علماء فرماتے ہیں کہ بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی اس لیے حضور کھڑے ہو گئے، نیچے گندگی تھی۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضور کو شیاٹیکا ایک تکلیف ہے جس کو کہتے ارق النساء، حکیم جو ہے نا طبیب، اس کو عربی میں کہتے ہیں ارق النساء، یہ ٹانگ میں درد ہوتا ہے، پوری ٹانگ میں ایک طرف سے ایسے پوری شدید قسم کا درد ہوتا ہے، عربی میں کہتے ہیں ارق النساء، انگریزی میں کہتے ہیں شیاٹیکا۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ حضور کو ارق النساء کا تکلیف تھی، اس کا علاج یہ ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کیا جائے، اس لیے حضور نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا تھا۔ اور اصل بات تو یہ ہے کہ حضور رحمت للعالمین تھے،
اللہ نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا تھا. حضور نے ایک دفعہ عمل کر کے جواز ثابت کر دیا کہ میری امت پہ کبھی ایسے حالات آئیں تو نہ گھبرائیں, کھڑے ہو کے پیشاب کرنا بھی جائز ہے. اب دیکھو نا یورپ میں, امریکہ میں وہاں جائیں تو وہاں جتنے واش روم ہوتے ہیں تو وہاں تو پیشاب کرنے کے لیے کھڑے ہو کے کرنا پڑتا ہے, بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی. تو ایک دفعہ عمل کر کے حضور نے امت کو چھڑا دیا کہ قیامت تک اگر ایسے حالات کبھی آ جائیں, مجبوری ہو, تو کھڑے ہو کے پیشاب کر سکتا ہے, لیکن سنت یہ ہے کہ وہ بیٹھ کے پیشاب کرے. تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں قول رسول اللہ ہے. یہ قول اور فعل میں ہمیشہ قول کو ترجیح ہوتی ہے فعل پہ, تو لہذا یہاں سے مسجد تنعیم سے عمرہ کرنا جو ہے وہ افضل ہے. یہ حضور کا حکم ہے, جہاں حکم ہوگا اس کا تو پھر کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے نا. واللہ اعلم. بیر روحا پانی ہے جس پہ حضور نے استعمال کیا, غسل فرمایا, اور کیا حقیقت ہے؟ میرے گھر میں سختی ہے, میرا کاروبار بند کیا ہوا ہے, تنگی. میرا بھائی گزارش یہ ہے, یہ ساری بندشیں اور سارے جادو اور سارے سحر یہ سارے ہمارے لیے ہیں. نہ یہودیوں کا کاروبار بند ہوتا ہے, نہ عیسائیوں کا بند ہوتا ہے, نہ سکھوں کا بند ہوتا ہے, نہ ہندو کا بند. ساری مصیبت ہمارے لیے ہے. صرف یہ وہم ہے, کوئی کسی کا رزق بند نہیں کر سکتا. اللہ ہو یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, اللہ چاہے بڑھا دے, اللہ چاہے گھٹا دے. کبھی دن ہوگا, کبھی رات ہوگی. اور جب آدمی کو وہم ہو جائے نا جی, پھر وہ خود بخود گھٹتے, وہ نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے, کاروبار کر ہی نہیں سکتا. اور جی میرا کاروبار باندھ لیا ہے, رسا لگا ہوا ہے وہاں. سب جاہلانہ خیالات. ایسے خیالات کو جھٹک دو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر شیطان حامہ ومن کل عین لامہ. یہ جو دعائیں حضور کی ہیں کتابوں میں ملتی ہیں, یہ پڑھا کریں اور استغفار زیادہ کیا کریں. کوئی بندش نہیں ہوتی. ایسے خامخوامیاں بیوی میں جھگڑا ہو تو وہ بھی جی بندش ہو گئی ہے, اولاد میں ہو تو وہ بھی بندش ہو گئی ہے. سب کو روکنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. کافروں کی اولاد کی بندش بھی نہیں ہوتی, میاں بیوی کے جھگڑے بھی نہیں ہوتے. وہ تو ایک بیوی سب کو خوش رکھتی ہے. قد قتلوا قضا حسنا سارا اکرما سارا قد اسلموا ذاک ما حکم. پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے, مجھ سے نہیں سمجھ آتا. جوان آدمی ہوں, تھکاوٹ ہو جاتی ہے. کسی کو کہیں روزانہ آپ کو مالش بھی کرے اور 2-4 ڈنڈے شنڈے بھی لگائے. اور اس کا علاج بھی مکی صاحب کے پاس ہے. جب جوانی میں گناہ کرو گے تو یہ تو ہوگا. جب جوانی میں اپنی صحت کو خود برباد کر ڈالو گے تو یہ تو ہوگا نا جی. یہ ایسے نہیں کمزوریاں ہوتی, بیماری لگی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی. صبح فجر نماز کے بعد طواف کیا, ضروری کام سے چلے گئے. طواف کی نماز ظہر کی نماز کے بعد یا پہلے پڑھے, بالکل پڑھ سکتا ہے. دوسرے دن بھی چاہے پڑھ سکتا ہے. میرا شادی نہیں ہوا ہے, میں نے کچھ مولویوں سے سنا ہے کہ جس کی شادی نہ ہو اس کا جنازہ صحیح نہیں ہوتا ہے. تو جن بچوں کی شادی نہیں ہوتی ان کا بھی جنازہ صحیح نہیں ہوگا نا. پتہ نہیں کون سے مولویوں سے آپ سن لیتے ہو. باقی شادی کرنا سنت ہے, نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی. افضل یہ ہے کہ شادی کرے. النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی.
او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اگر ایک آدمی ہے غریب ہے نہیں ہوتی شادی اس کی اللہ کی مرضی ہے. آپ نیت کرو اللہ سے دعا مانگو باقی اللہ کی مرضی ہے. سبز کلر والی چادر کو میت پہ رکھنا بالکل بدعت ہے. کوئی سبز کلر فائدہ نہیں پہنچاتا نہ کالا کلر نقصان پہنچاتا ہے. یہ چادریں ڈالنا بدعت ہے. حضور کے زمانے میں تو لوگوں کو کفن بھی نہیں ملتا تھا. حضور پاک کی خدمت میں آئے, عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر کہ اگر کپڑا ڈالتے ہیں سر پہ تو پاؤں ننگے رہ جاتے ہیں اور اگر پاؤں پہ کفن ڈالتے ہیں تو سر ننگا رہ جاتا ہے. حضور نے فرمایا سر پہ کپڑا ڈال دو وجعلوہ علی رجلیہ الازخر, اور اس کے پاؤں پہ ازخر بوٹی کے پتے ڈال دو. ان کے پاس تو کفن بھی نہیں ہوتا تھا تو چادریں ڈالتے ہو. میرے بیٹے نے بولنا چھوڑ دیا ہے, زمزم پلاؤ, علاج بھی کراؤ اور زمزم بھی پلاؤ, انشاءاللہ اللہ شفا دے گی. ایک جگہ جہاں برماوی کام کرتے ہیں, دوسرے لوگوں سے پیسے لے کر کام پر لگایا جاتا ہے, کیا ایسی جگہ پیسے دے کر کام کر سکتے؟ پیسے دے کے کام کر سکتے ہو. لعنت لینے والوں پر ہے کہ انہوں نے کیوں ظلم کیا ہے کہ غریبوں سے پیسے لے کے کام پہ لگاتے ہیں. تمہارے اوپر کوئی گناہ, تو مجبور ہو, نوکری نہیں کرو گے کہاں سے کھاؤ گے؟ اگر کسی لڑکی کو یوٹرس میں ٹیومر ہوتا ہے, رسولی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے اس کی بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے, وہ بالکل نماز بھی پڑھ سکتی ہے, عمرہ بھی کر سکتی ہے, کیونکہ وہ تو بلیڈنگ رکتی نہیں. کبھی بھی دباؤ پڑے گا تو لازمی بات ہے کہ اس سے خون کے خطرے آئیں گے. تو بالکل آپ نماز بھی پڑھیں, عمرہ بھی کریں, طواف بھی کریں, احتیاطاً اپنا نیچے کوئی پیڈ وغیرہ باندھ لیا تاکہ ہر میں کوئی قطرہ نہ گرے, کپڑے پہ کپڑا نہ گرے, کوئی دیکھے تو برا نہ لگے. بالکل آپ کی نماز ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہے. وہ میں نے جو آیت بتلائی تھی نا, کسی سے پوچھ لینا, لیس لہا من دون اللہ کاشفہ, 1000 ایک دفعہ پڑھ کے پانی پہ بھی دم کرو اور زیتون کے تیل پر بھی دم کرو, اور اسی طرح اور کوئی دوائیں ہیں ان پہ بھی دم کرو, اور وہ عورت پانی بھی پیے اور اپنے بدن پر وہ تیل بھی لگائے, تو انشاءاللہ العزیز یہ رسولی وسولی سب ختم ہو جائیں گی. اس کا بیٹی احتیاط کریں, اگر غفلت کی تو یہ کینسر بن جاتا ہے. ہم مدینے سے آ رہے تھے, راستے میں نیت کے بعد بکا آ کر یعنی حیض آ گیا. افضل تو یہ ہے کہ جتنے دن تمہارے حیض کی عادت ہے بیٹھی رہو ہوٹل میں, اور جب وہ دن پورے ہو جائیں اور خون بھی بند ہو جائے, تسلی ہو جائے, غسل کر کے اپنا عمرہ پورا کریں. اگر مجبوری ہے, جانا ہے, سیٹ تبدیل نہیں ہو سکتی, تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ انجیکشن لگوا کے خون بند کر لے اور عمرہ کر لے اور دم بھی ادا کرے. گھر سے ایک عورت لائی, تشریف لائی, عمرہ کیا, مدینہ منورہ چلی گئی, واپسی پہ ہے آ گیا, لا علمی کی وجہ سے بغیر عمرے کے گھر چلی گئی, بالکل دم ہے اس پہ. عصر کے بعد جو طواف کریں, افضل یہ ہے کہ اس کی 2 رکعتیں جو ہیں وہ آپ مغرب کے بعد پڑھیں.
جو امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے، اگر امام نے پڑھی ہے تو نماز سب کی ہو جاتی ہے، کیونکہ امام کا پڑھنا سب کا پڑھنا ہے۔ اسی لیے ویسے بھی ہمیں حکم ہے نا کہ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا فقولوا آمین، کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا کہے تو تم آمین کہو۔ تو کیا پتہ لگا کہ فاتحہ پڑھنا امام کا کام ہے، آمین کہنا ہمارا کام ہے۔ بعض لوگ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، وہ بدعت ہے، اور بعض لوگ اللہ کے نبی کو نور من نور اللہ سمجھتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ اللہ کے نبی بشر ہیں اور سید البشر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آدمی نے اپنا عمرہ کر لیا، اپنے والدین کے لیے عمرہ کرنا چاہتا ہے، بالکل کر سکتا ہے، لیکن وہ والدین، وہ عزیز جو فوت ہو گئے، جو زندہ ہوئے ہیں، ان کے لیے نہیں کر سکتا، اپنے لیے کرے، ان کے لیے دعا کرے۔ نمازیوں کے آگے نہ گزرا جائے، اتنا طواف کرنے والے وہ گزر سکتے ہیں، اگر مجبوری ہو تو پھر سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جائے۔ میری دو والدہ ہیں، جس میں میری والدہ کے ساتھ میرے والد کا رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ صاف بات ہے بیٹی کہ جب آدمی دوسری شادی کر لیتا ہے تو پھر وہ اسی کا غلام بن کے رہ جاتا ہے نا۔ تو قیامت میں انشاءاللہ فالج زدہ اٹھایا جائے گا، ایک حصہ جو ہے مرا ہوا ہوگا، لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ ظالم ہے، جیسے عدل نہیں کیا۔ جو دو عورتوں میں عدل نہیں کرے گا، قیامت میں اللہ اس کو ایک حصہ اس پر فالج کر جائے گا، تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہ وہ ظالم ہے جس نے عورتوں کے ساتھ عدل نہیں کیا۔ اگر دوسری شادی کرتے ہو، شرط ہے کہ عدل کرو۔ آپ اندازہ کریں کہ حضور میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ، حالانکہ اللہ نے حضور پر عورتوں کے درمیان میں عدل واجب نہیں کیا، آپ کو اجازت دی جس بیوی کو چاہے بلا لیں، جس بیوی کو چاہے سفر پہ ساتھ لے جائیں، لیکن اس کے باوجود حضور نے ساری زندگی عدل کیا۔ اور اگر سفر پہ جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب اپنی بیویوں کو بٹھا کے قرعہ اندازی کرتے تھے کہ جس کا نام قرعے میں نکلے گا وہی بیوی میرے ساتھ جائے گی، تاکہ دوسری بیویوں کو ذہنی طور پہ کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور ان سب چیزوں کے بعد بھی صحیح حدیث میں ہے، حضور فرماتے تھے اللہم انی اعدل فیما املک وَكَيْفَ أَعْدِلُ فِي مَا لَا أَمْلِكُ، کہ یا اللہ جو چیز میرے ہاتھ میں ہے اس میں تو میں پورا عدل کرتا ہوں، اور جو چیز میرے ہاتھ میں نہیں ہے اس میں تو میں عدل نہیں کر سکتا۔ اگر کسی بیوی کے ساتھ دل زیادہ چاہتا ہے، محبت زیادہ ہے، صاف بات ہے یہ اللہ کی طرف سے، تو اس میں عدل آدمی کیسے کرے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ لوگ شادیاں کر لیتے ہیں، پہلی بیوی کی اولادیں بیچاری دھکے کھا رہی ہوتی ہیں، اور ساری جائیداد وہ دوسری بیوی آنے والی ہتھیا لیتی ہے، اور دوسری بیوی بھی یہ قسم کھا کے آتی ہے کہ میں نے پہلی بیوی سے اس کو بھگانا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ عورتیں عورتوں پہ ظلم کرتی ہیں، مرد ظلم نہیں کرتے۔ یہ ظلم تو تم نے کیا ہوا ہے نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہدایت دے اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال تم صبر کرو، اپنے والد کی گستاخی نہ کرو، برداشت کرو، وہ قیامت میں خود جواب دیں گے۔ اگر ہم مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آتے ہوئے یا سفر کی حالت میں مغرب اور عشاء دو نمازیں اکٹھی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ اب یہ بھی علمی مسئلہ ہے، لیکن سمجھنے کی کوشش کرو، شاید اللہ کرے سمجھ آ جائے۔
امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان دو نمازوں میں جمع تقدیم ہو یا تاخیر ہو جائز ہے. ظہر اور عصر کو ملا کے پڑھ سکتے ہیں. کیا مانا؟ ظہر پڑھی سلام پھیرا عصر پڑھ لی، مغرب پڑھی سلام پھیرا عشاء پڑھ لی. ان دونوں نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں، تقدیماً بھی تاخیراً بھی. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کریں گے اصل جمع جو ہے وہ صرف عرفات میں اور مزدلفہ میں ہے. باقی جمع جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جمع سوری تو ہے، حقیقی نہیں ہے. جمع سوری کا کیا معنی ہے یاد رکھو کہ یعنی دیکھنے میں تو جمع لگتی ہے، حقیقت میں جمع نہیں ہے. تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ان کی دلیل کیا ہے کہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ نے نماز کو یعنی اس کا وقت معین کر دیا ہے. تو جب وقت میں تعیین ہے تو تعیین میں اشتراک کیسے ہوتا ہے؟ ایک دوسری ان کے بعد دلیل ہے صحیح حدیث رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ سفر میں تھے، حضور سفر میں تھے. صحابہ نے عرض کیا الصلاۃ یا رسول اللہ، حضور ظہر کا وقت ہو گیا. آپ نے فرمایا الصلاۃ امامکم، اور آگے چلو. قافلہ چلتا رہا. پھر قافلے نے کافی دیر کے بعد یاد دلایا الصلاۃ یا رسول اللہ، حضور نماز ظہر، اور آگے چلو. پھر قافلہ چلتا رہا. پھر انہوں نے یاد دلایا کہ حضور نماز، اب صلاۃ تو چلو آگے چلو. تو اس سے مسئلہ امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ظہر کی نماز میں اتنی دیر کر دی کہ ظہر کی نماز آخر وقت میں پڑھی، اور جب سلام پھر عصر کا وقت داخل ہو گیا آپ نے پھر عصر پڑھ لی. تو نمازیں دونوں اپنے وقت میں ہیں. ظہر اپنے وقت میں ہے اور عصر بھی اپنے وقت میں ہے. ظہر آخر وقت میں ہے اور عصر اول وقت میں ہے. اور قرآن کی آیت بھی سچی رہی اور جمع کرنا بھی سچا رہا. تو یہ جمع سوری ہوتی ہے، جمع حقیقی نہیں ہوتی. اور اسی میں حکمت بھی ہے. مثلا آپ فجر اور ظہر کو اکٹھے کرتے ہیں، کیوں؟ وہ بھی تو دو نمازیں اکٹھی پڑھ لو. ظہر عصر کو کرتے ہو یا مغرب اور عشاء جن کے وقت ملتے ہیں. فجر کا وقت نہیں ملتا، بڑا فاصلہ ہے، 8-10 گھنٹے کا فاصلہ ہے. تو بہرحال سب ائمہ برحق ہیں، جمع پڑھتے ہیں. تو بھائی میرا تو مسلک سچی بات یہ ہے، یہی ہے کہ نماز پڑھا کرو جیسے بھی پڑھتے، نماز پڑھ لیا کرو. سفر میں جا رہے ہو، ڈرائیور ہے، گاڑی روکی، مسجد میں گئے، آگے امام وہ کھڑا ہے جیسے جمع کرنی ہے، پڑھ لو. کیا ہے؟ کفر اسلام کی جنگ تو نہیں ہے. افضل غیر افضل کا مسئلہ ہے. ایک دو بھائی آئے تھے عمرے پہ، دونوں کی بیویاں ساتھ ہیں. ایک بیوی کی طبیعت خراب ہے، تو کیا دوسری بیوی جو ہے اپنے دیور کے ساتھ عمرے پہ جا سکتی ہے؟ نہیں جا سکتی. حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ خامد کا بھائی جو ہے جسے آپ دیور کہتے ہیں، تو عربی میں ہمو کہتے ہیں، اس کے ساتھ عورت پردہ اپنے الحمو الموت فرمایا تمہارے لیے موت تو وہی دیور ہے، اصل موت تو وہی ہے، اصل عذاب تو وہی ہے کہ جس میں شک بھی کوئی نہیں کرتا، منع بھی کوئی نہیں کرتا، اور حرام اور گناہ بھی ہوتا رہتا ہے. اس سے بچنا چاہیے. پاکستان سے احرام باندھا تھا، مکہ میں ہوٹل میں گیا، لیکس صابن سے نہایا، ماشاءاللہ ایک بکری دم ادا فرما دیں. آپ کو آتے ہوئے کوئی مشکلات کا سامنا پڑ گیا تھا کہ آپ کو لیکس صابن سے نہانا پڑ گیا؟ سادہ پانی سے نہا لیتے، سادہ صابن سے نہا لیتے جس میں خوشبو نہیں ہوتی. لیکن اب آپ نے سارے بدن پہ خوشبو لگائی ہے، تو لیکس میں تو اچھی خاصی خوشبو ہوتی ہے. تو لہذا ایک بکری بطور دم ادا کریں تاکہ آئندہ انشاءاللہ آپ غلطی نہیں کریں. جب 400 ریال کا انجیکشن لگ جائے گا نا، مجھے آ جائے گا سال غلطی کریں.
اپنی اولاد کو بھی سمجھائے گا پاپا خیال کرنا، احرام باندھ کے نہیں غسل کرنا، بعد میں دیکھا جائے گا۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا على من بغى علينا۔ اللهم كن بنا رؤوفا رحيما ولا تجعلنا شقيا ولا محروما۔ اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين۔ اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين۔ اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين۔ اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين۔ اللهم اصلح لنا شأننا كلها فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قط ولا اقل من ذلك۔ اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك۔ اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصرهم في كل مكان، أيدهم بنصرك يا قوي يا عزيز۔ اللهم اهلك أعداءك أعداء الدين، اللهم اهلك الظلمة والمفسدين، انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين۔ اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں لڑکیاں ہیں ان کو رحمت و مودت کے رشتے نصیب فرما۔ یا الہ العالمین جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا۔ یا الہ العالمین عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ تمام دینی اداروں کی، مساجد کی، مدارس کی، معابد کی قدم قدم پہ حفاظت فرما۔ یا اللہ دین والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دین والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دین والوں کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔